السلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ تجوید کی ہماری کلاس جو ہے وہ 2 کلاسیں ہو چکی ہیں، آج انشاءاللہ تیسری ہوگی۔ اس میں ہم جو پہلے پڑھ چکے ہیں اس کی دہرائی تھوڑی سی میں کرواؤں گا، پھر انشاءاللہ آج کی کلاس کو ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے حروف تہجی کے بارے میں پڑھا کہ حروف تہجی کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ کچھ حروف ہیں جن کو نرمی سے ادا کرتے ہیں، کچھ کو سختی سے ادا کرتے ہیں، کچھ کو موٹا پڑھتے ہیں، کچھ کو باریک پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم نے حرکات اور اعراب ان کو دیکھا کہ حرکات کیا ہوتی ہیں، کتنی ہوتی ہیں، زبر زیر پیش، کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش، پڑی حرکات اور کھڑی حرکات۔ ان کی مقدار بھی ہم نے دیکھی کہ ان کو لمبا کتنا کرنا ہے۔ پڑی حرکات کو اس طرح پڑھیں گے کہ اس کو جیسے ہی آواز منہ سے نکلے گی ادھر ہی روک دیں گے، بغیر جھٹکا دیے، بغیر لمبا کیے۔ اور کھڑی حرکات کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح بتایا تھا کہ جو حرکات ہوتی ہیں، زبر کی آواز اوپر کو، زیر کی آواز نیچے کو، اور پیش کی آواز گول ہوتی ہے یا سامنے کو جاتی ہے۔ اسی طرح جب ہم نے کھڑی حرکات کو دیکھا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کو اس سے ڈبل لمبا کر کے پڑھیں گے۔ پھر ہم نے اس کے ساتھ تنوین کو دیکھا، 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ تنوین ہمیشہ حروف کے آخر میں آتی ہے، الفاظ کے آخر میں آتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے وقف کے بارے میں تھوڑا سا پڑھا کہ اگر ہمیں رکنا پڑے، آخر میں زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو تو کیسے رکیں گے، 2 زبر ہوں، 2 زیر ہوں، 2 پیش ہوں تو پھر ہم کیا کریں گے وقف کی صورت میں۔ اس کا بھی ہم نے ہلکا سا ایک جائزہ لیا کہ کس طرح سے رکا جا سکتا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم نے پھر سکون اور تشدید کے بارے میں بھی پڑھا، سکون اور تشدید کے بارے میں کہ ساکن حرف جو ہے وہ خود نہیں پڑھا جاتا بلکہ اس کو کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح تشدید جو ہے وہ 2 حروف ہوتے ہیں، اس میں ان کو ملا کے اس کے اوپر چھوٹا سا وہ 3 دندوں والا بنا دیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ سختی بھی اس پہ ہوگی، شدت سے، اور اس کے اندر جو ہیں وہ 2 حروف ہیں اصل میں۔ آج اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ۔ ایک لفظ ہم دیکھتے ہیں مد۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، اور شد کا مطلب، شد یا تشدید جو ہم نے کل پڑھا تھا، سختی کرنا۔ کہتے ہیں نا میں نے اپنی بات پوری شد و مد کے ساتھ بیان کی، میں نے اپنا مدعا، اپنی بات جو ہے وہ پوری شد و مد۔ شد و مد سے کیا مراد ہوتی ہے، مطلب زور بھی دیا، کوئی ایسی بات تھی جس میں زور دے کے میں نے بات کی، اور ساتھ یہ کہ مد کے ساتھ مطلب لمبی کر کے پوری تفصیل سے اس کو بتایا، زور بھی دیا اپنی بات پہ، اپنے موقف پہ ڈٹ کے بات کی، اور لمبا بھی کیا اس کو، مطلب پوری تفصیل بتائی اس کو۔ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ تو اب ہم دیکھیں گے حروف مدہ کو۔ یہ 3 ہوتے ہیں، الف، واو، یا۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، اور یا ساکن سے پہلے زیر۔ جیسے لا، ما، کا، یہ اس طرح کے جو الفاظ آئیں گے سارے کے سارے یہ الف مدہ ہوں گے۔ اسی طرح اس کی واو مدہ کی پہچان یا مثال قا، لو، یہ اس کی یہاں پہ مثال ہے، یا اسی طرح اور جو قرآن مجید میں مثالیں آئیں گی۔ اس کی مثال فی۔ اب اس کو کتنا لمبا کریں گے، اس کو ہم نے کرنا ہے، میں تھوڑی سی اس کی وضاحت اس طرح سے کر دیتا ہوں۔ یہ کھڑی زبر کے برابر ہوتا ہے،
یہ الٹا پیش کے برابر ہوتا ہے، یہ کھڑی زیر کے برابر ہوتا ہے، جو کل ہم نے پڑھا تھا کھڑی حرکات کے بارے میں۔ اب ان کو اس کے ساتھ ہم نے جوڑ دینا ہے۔ الف مدہ برابر ہوتا ہے کھڑی زبر کے، اور واو مدہ برابر ہوتا ہے الٹا پیش کے، اور یائے مدہ برابر ہوتا ہے کھڑی زیر کے۔ ان کو ہم نے کتنا لمبا کرنا ہے؟ ڈبل حرکت جتنا، یعنی زبر کو جب ویسے پڑھیں گے تو لمبا نہیں کریں گے، جب اس کو کھڑی زبر کی طرح پڑھیں گے تو لمبا کریں گے، ڈبل لمبا کریں گے۔ با کھڑی زبر با۔ تو اگر یہ آ جائے الف سے پہلے زبر ہو، جیسے یہ ہے، یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، یہ الف ہے، اس سے پہلے زبر ہے، تو اس کو بھی ہم اسی طرح لمبا کریں گے۔ اس کو آپ اور لفظوں میں سمجھنا چاہیں تو ایک الف کے برابر کہہ سکتے ہیں، یا 2 سیکنڈ کے برابر اس کی مقدار آپ کر سکتے ہیں، جیسے لا، ما، کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ بھی قالو، فی، بس اتنا لمبا اس کو کریں گے۔ اور اس کے بارے میں عام طور پہ جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی بندہ تلفظ اس کا بہتر ہو، مخارج اور صفات کے ساتھ کوشش کر کے وہ پڑھنا چاہتا ہو اور کوشش کرتا ہو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، تو اگر وہ صرف حروف مدہ پہ فوکس کر لے، اس کے ساتھ یہ 3 ایڈ کر لے کھڑی حرکات کو، تو اس کا قرآن 50 سے 60% ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے مخارج صحیح ہیں، یعنی حروف کی ادائیگی کسی حد تک ٹھیک کر لیتا ہے وہ، تو صرف وہ یہ 3 چیزیں، 3 حروف مدہ اور ساتھ اس کے، کیونکہ ان کی مقدار برابر ہی ہے تو اس کو میں ایک ہی کاؤنٹ کر لیتا ہوتا ہوں، مطلب 3 ہی آپ اس کو ذہن میں رکھیں۔ تو یہ 3 پہ زیادہ فوکس اگر بندہ کر لیتا ہے تو اس کا 50 سے 60% قرآن پڑھنے والا جو معاملہ ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی حرام غلطی سے بچنا شروع ہو جاتا ہے بندہ۔ اتنی اہمیت ہے اس کی۔ میں نے جو حساب دیکھا ہے، یہ ہم نے جو پچھلے دنوں کلاس تھوڑی سی پڑھی بھی تھی، اس کے بعد ہم نے جب پریکٹس شروع کی ہے تو اس میں ہمارے سامنے یہ چیز آج آ رہی ہے کہ حروف مدہ بہت زیادہ ہیں، کثیر تعداد میں ہیں، ہر آیت کے اندر کثرت سے آتے ہیں، مطلب اور کوئی قاعدہ قانون آئے یا نہ آئے حروف مدہ لازمی آتے ہیں۔ تو اگر صرف یہ یاد کر لیے جائیں کہ الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر، تو یہ کیا ہوگا؟ ان کو ہم درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں تو ہمارا الحمدللہ 50 سے 60% قرآن اس صورت میں درست ہوگا جب ہم حروف کے مخارج اور صفات کسی حد تک پورے کر رہے ہوں، یعنی ان کی ادائیگی صحیح ہو، اس کے بعد یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ان کی ادائیگی میں مسئلہ ہے تو سب سے پہلے نمبر پہ وہ کام کرنا ہے کہ ان کو پہلے درست کریں گے انشاءاللہ۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ جو کام ہم نے شروع کیا اس کے مطابق اپنی کتاب کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق